بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، فرمایا کہ 3 آدمی تھے، ایک کو برس کی بیماری تھی۔ برس، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے کھال سفید سفید ہو کر کے، کھال بھی بالکل چمڑا اس کا بالکل عجیب سا ہوتا ہے اور دیکھنے کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک کو برس کی بیماری تھی اور دوسرا گنجا تھا، اور گنجے بھی عجیب لگتے کہ سروں کا دیکھو، ننگے سر ہوتے تو بالکل لگتا ہے کہ مٹکا سا ٹوٹا ہوا، پرانا سا کوئی مٹکا ہے۔ وہ گنجا تھا، دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تیسرا نابینا تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ آ گیا، اس نے برس والے سے کہا جس کو برس کی بیماری تھی کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے اور دنیا میں کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے؟ کہنے لگے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے اس برس والی موذی اور مہلک بیماری سے مجھے نجات دے دے، جو چمڑا میرا سارا کا سارا سڑا ہوا ہے، اس طرح سفید سفید سا عجیب سا چونے کی طرح لگ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ فرمایا اس کے لیے دعا کر دی، دعا کر کے وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا کون سے مال کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے اونٹ، اونٹوں کی ضرورت ہے۔ دعا کر کے اس کو اونٹ بھی مل گئے۔ اب اونٹنیاں وہ ان کو بڑھاتے رہے ان کا نسل، ان کے لیے مال ہی مال ہو گیا۔ تو 2 گنجا تھا، تو فرشتے نے کہا کیا چاہیے؟ کہا دعا کرو کہ میرا گنجاپن صحیح ہو گیا۔ کہا مال کون سے چاہیے؟ کہنے لگے کہ گائے۔ واہ، گائے اس کے لیے۔ تیسرے کے پاس چلا گیا، نابینا تھا، کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دو، اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، میں کم از کم قرآن تو دیکھ سکوں۔ قرآن نہیں، کوئی آسمانی کتاب، وہ تو پرانی بات کی، یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، پہاڑوں کو، ان درختوں کو دیکھ سکوں، میرے لیے دعا۔ اس کے لیے دعا کر دی، اس کی بینائی آ گئی۔ کہنے لگے آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگے کہ مجھے چاہیے، یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے بکریاں چاہیے۔ اس کے لیے دعا کر دی، بکریاں اس کو ملی۔ اب فرشتے نے کہا کہ چلو، اب وہ جو برس کی بیماری وہ بھی ٹھیک ہو گیا، گنجا صاحب بھی ٹھیک ہو گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے نابینا بھی ٹھیک ہو گیا، اب جا رہا ہوں۔ وہ فرشتے آ گیا، کہنے لگے کہ ایک مسکین آدمی ہوں، پہلے اس کے برس والے کے پاس آگے جو اونٹوں کے مالک، بالکل ٹھیک ٹھاک خوبصورت ہو گیا، وہ برس کی بیماری بھی اس کی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے کہ غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے فلان جگہ پہ جانا ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، مجھے آپ کے پاس اونٹ بہت ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ میں۔ اس نے کہا اللہ نے کہاں دیا؟ یہ تو میں نسل در نسل مالدار ہوں، ہم تو آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں مالدار ہیں، نسل در نسل میں مالدار ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ جاؤ، ہمارے اخراجات بہت ہیں، ہماری ضروریات بہت ہیں، میرے پاس کوئی اونٹ موٹ نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کہہ رہا ہے آباء و اجداد سے، کیا تجھے برس کی بیماری نہیں تھی؟ اللہ نے آپ کو ٹھیک نہیں کیا؟ کیا تو کنگلا نہیں تھا کہ تجھے اللہ نے اتنے اونٹ دیے، مال دیے؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو پرانے سے مالدار۔ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے، میری دعا یہ۔ اللہ نے وہ اونٹوں کو بھی تباہ کر دی، اس کو واپس اسی بیماری۔ چل جی، میری دعا یہی ہے۔ وہ ہو گیا اس طرح، گیا دوسرے کے پاس، گنجے صاحب کے پاس، پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس، کہا کہ جی آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے گائے کی ضرورت ہے کچھ دودھ پینے کے لیے، اور اللہ نے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، گنجے تھے آپ اور یہ مال آپ کو دیا۔ کہنے لگے کون کہتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد سے گائے مالدار ہیں، ہم تو بہکاری نہیں ہے، ہم تو سونے کے چڑیے ہیں، اور سونا اور چاندی میں پلے بڑے ہیں بابا، ہم نے کبھی کوئی ایسے نہ میں گنجا تھا نہ کچھ تھا۔ کمینہ جب عروج کو پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے ہیں، کمینہ جب عروج کو پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ چند فوارے ہیں جو چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، پھولتے بھی ہیں نا ہم لوگ، پھول بھی جاتے ہیں۔ کہہ رہے نہیں، نہ میں گنجا تھا نہ کچھ تھا، یہ تھا۔ کہہ لگے میری دعا ہے اللہ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے، اور اللہ تجھے اسی طرح ذلیل اور محتاج کر دے اگر تو جھوٹ بول۔ ہو گیا اس کا۔ تیسرے کے پاس چلا گیا، کہنے لگے کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، آپ کے پاس ہے کچھ؟ بکریاں ہیں، بہت کچھ ہے، مجھے کچھ دے دو، اور دیکھو کہ آپ نابینا تھے، اللہ نے آپ کو بینا بنا دیا، اور بینائی آپ کی آ گئی، آنکھیں آپ کی آ گئی، تو کیا آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، قربان جاؤں اس اللہ کا جس کا تو نام لے رہا۔
واہ محمد تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تیسرے نے کہا کہ میں بھی قربان ہوں اس رب کے لیے اور میرا مال بھی اس کے لیے قربان ہے، اور آپ کو جتنا بھی چاہیے لے لو لے لو۔ واقعتاً میں نابینا تھا، واقعتاً میں نابینا تھا، اور میرے رب نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اس کی بڑی مہربانی، لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا مبارک ہو تجھے، تیری بینائی بھی مبارک ہو، تیری تندرستی مبارک ہو، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں فرشتہ ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، فرشتادہ ہوں، اور تیرے دو بغیرت قسم کے ساتھی وہ امتحان میں ناکام ہو گئے، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا، تجھے مبارک ہو۔ خیال کر لینا ساتھی کبھی یہ حالت بھی نہ ہو جائے۔ وہ کوئٹہ وغیرہ میں کسی کا باغ تھا اور ڈرائیور غریب وہ گاڑی چلاتا تھا، سیٹھ صاحب کو لے جاتا تھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے باغ میں گھماتا پھراتا، اور ایک دن یہ ہے کہ سیٹھ صاحب ادھر سے آئے، باغ میں اتار دیا سیٹھ صاحب کو، ادھر سے ڈرائیور صاحب باغ سے چکر لگا کر کے سیب اٹھا کر کے چلتے ہوئے کھا رہا، کہتے دا چاہتا تور کڑی دی، آپ کو کس نے دیا، کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کہا کہ جی نیچے پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ نیچے پڑا ہوا تھا، اجازت آپ نے کیوں نہیں لی؟ کس کر کے ایک تھپڑ مارا، دوسرا مارا۔ اس طرح تم لوگ بنتے ہو؟ ساتھی بتاتے ہیں کہ 3 سال بھی نہیں لگے، 4 سال بھی نہیں لگے، اللہ نے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، خرچہ خرچہ خرچہ، باغ بیچ دیا، پراپرٹی بیچ دی، اور لوگوں نے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹوں نے گھر سے نکال بھی دیا، اب روڈوں پر بھیک مانگ رہا۔ یہ زمانہ ہے جی، یہ زمانہ ہے۔ اور وہی ڈرائیور جو اس کا ملازم تھا، اس کی گاڑی تنخواہ پہ چلاتے تھے ماہانہ، اب وہ اچانک یہ سال 2 سال میں اتنا مالدار بن گیا، اچانک چلتے چلتے یہاں سے وہی آ گیا جس کو تھپڑ چہرے پر تھپڑ پڑے تھے ایک سیب کھانے کے لیے، اب وہ یہاں سے اللہ کو بولے جیسے گزرا، دیکھا کہ سیٹھ صاحب میرا سابقہ سیٹھ وہ بھیک مانگ رہا ہے، گاڑی بریک لگائے، راشن پکے نے ازما گاڑی کی، آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کو اٹھا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے گھر لے گئے، کہنے لگے کہ بس آپ میرے پاس رہو، آپ کے اخراجات بھی میرے پاس ہیں، اور آپ کے علاج میں معالجہ کی یہ سارے یہ ہے کہ یہ سب کچھ یہ میں برداشت کر دوں گا، لیکن یاد ہے کہ جو تھپڑ ماشاءاللہ آپ نے جو پیار سے مجھے مارا پیار کا معنی بغیرتی میں جس طرح آپ نے مارا وہ آج تک بھی مجھے یاد ہے۔ وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ المال غادن ورائح، میرے نبی نے فرمایا کہ مال آنے جانے والی چیز ہے، صبح کسی کے پاس ہے تو شام وہ غریب ہے، شام آج اس سال ہے اور اگلے سال وہ بہکاری بن گیا، اور خاص طور پر ہمارے یہ جیسے کہ مدینہ کی تبدیلی آ گئی تو روزگار والے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ اربوں روپے کے مالک، کروڑوں کے مالک آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے، خاص طور پر یہ موجودہ جو ہماری حکومت نے ایک ایسی جگہ پر لا کر کے کھڑا میں کر دیا ہے۔ لیکن تاہم جن حضرات کو میں رجب کے مہینے کے مناسبت سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بلوچوں میں، پٹھانوں میں، سندھیوں میں بعض میں یہی ہے کہ وہ رجب میں وہ زیادہ زکوٰۃ دیتے، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ لو، اپنے دائیں بائیں آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، بھائی ہے، جو آپ سے الگ تھلگ ہے، خرچہ ان کا وہ محتاج ہے، البتہ والدین کو، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ دادا پردادا ان کو اوپر والوں کو، اور نیچے اپنے اولاد اپنے پوتے ان کو آپ یہ ہے کہ نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ دائیں بائیں بہن بھائیوں کو اور اپنے یہ ہے کہ رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جن کے پاس نصاب موجود نہیں ہے سب سے پہلے آپ ان کو دے دیں، ان کا حق ہے۔ لیکن یہ دیکھ لینا کہ کسی ٹیلی ویژن خریدنے کے لیے وہ تو آپ سے نہیں لے رہا ہے کہ پیسہ آپ نے دے دیا، صدقہ ماشاءاللہ آپ کا قبول ہو گیا، جا کر کے اس نے ٹیلی ویژن خرید لیا۔ اب تو ٹیلی ویژن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مولویوں کے جیب میں بھی ٹچ موبائل ہے جس میں پوری دنیا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔